سر کیا کہنا چاہیں گے آج آپ کے 8 کے 8 کیسز میں جو ہے ضمانت منظور کر لی ہے عدالت نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں عدالت کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آج 8 کیسز میں میری ضمانت یہاں پہ اسلام آباد انسداد دہشت گردی عدالت میں منظور کی ہے۔ المیہ یہ ہے کہ اس وقت میری گجرانوالہ انسداد دہشت گردی عدالت ہے، وہاں پہ بھی کیس کی سماعت ہے۔ میری اسی وقت بیک وقت اس وقت انسداد دہشت گردی عدالت سرگودا میں بھی کیس لگے ہوئے ہیں آج ہی کے دن پہ۔ تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ بیک وقت میں 3 مختلف مقامات پہ 3 مختلف شہروں میں اسلام آباد، سرگودا اور گجرانوالہ میں میرے پاس اڑن تشتری بھی ہو تو تب بھی میں نہیں پہنچ سکتا۔ تو یہ المیہ ہے، اور کل میں میاں والی میں تھا، اور اگلے دنوں میں بھی پورے پنجاب میں میری عدالتوں میں یہ حاضری لگی ہوئی ہے مختلف کیسز میں۔ تو یہ تو اس اللیگل اور فیک رجیم جو ہے، انسٹالڈ رجیم، ان کے اوپر ایک دھبا ہے۔ اور یہاں پہ میں یہ بھی کہوں گا کہ جوڈیشل سسٹم کی یہ بھی ریفارمز کی ضرورت ہے، اور پولیسنگ سسٹم میں بھی۔ یہاں پہ یہ میں کہتا چلوں کہ پرسوں شام جو اڈیالہ جیل میں ہوا، وہاں پہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی ہمشیرہ گان کو ان سے نہیں ملنے دیا گیا۔ ہمارے ساتھی اریسٹ ہوئے، اس پہ عالیہ حمزہ صاحبہ تھیں، اس پہ ہمشیرہ گان تھی وزیر اعظم عمران خان صاحب کی، ان کے ساتھ عالیہ حمزہ صاحبہ تھیں، ان کے ساتھ صاحبزادہ حامد رضا صاحب تھے، اس کے ساتھ ساتھ ان کے کزن قاسم صاحب تھے، اور ان کے ساتھ طیبہ راجہ صاحبہ تھیں، اور ہمارے ایڈوکیٹ اور MNA جناب شفقت عوان صاحب تھے سرگودا سے۔ ان سارے ساتھیوں کو ناجائز طور پہ حراست میں رکھا گیا، اور وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ان کی ہمشیرہ گان کی جو ملاقات نہیں ہوئی اس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ابھی آگے آتے ہیں، یہاں پہ ایک نیا بز ورڈ شروع ہو گیا ہے کہ جی ہارڈ سٹیٹ، ضرور پاکستان کو ہارڈ سٹیٹ ہونا چاہیے، پر ایک بات یاد رکھیں، کل میں نے فلور آف دا ہاؤس پہ بھی بات کی ہے، ایک ہارڈ سٹیٹ کی بنیاد آئین اور قانون کی ہونی چاہیے، نہ کہ تشدد اور جبر۔ جب آپ تشدد اور جبر پہ ریاست کو مضبوط کرتے ہیں تو اس سے بڑا کھوکھلا اینٹی اور کوئی ہو نہیں سکتی، وہ ایک کھوکھلی ریاست ہوتی ہے۔ آپ جتنی تاریخ ہے انسان کی وہ دیکھ لیں، اسلام جس وقت پھیلا اور نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا میں نہیں رہے، 632 AD میں اس دنیا میں نہیں رہے، 635 میں مسلمانوں کی فوجوں نے 2 سپر پاورز کو شکست دی، ایک چند مہینوں کے اندر بیزنٹائن امپائر کو، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پرشین امپائر کو۔ اور بنیاد یہ تھی کہ جو ریاست بنی تھی وہ آئین اور قانون، وہ قانون کی بنیاد پہ تھی۔ سر کہا جا رہا ہے کہ PTI کی جو گروپ بندیاں ان کی وجہ سے مدنیات بل جو ہے وہ پاس نہیں ہونے دیا گیا، وہ پاس نہیں، اس پہ آپ کا کیا رد عمل ہے، کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف میں جہاں تک آپ بات کرتے ہیں کہ جی گروپنگ، مجھے سمجھ نہیں آتی، مسلم لیگ نون کے لوگوں میں، پیپلز پارٹی ہو گئی، باقی پارٹیوں میں، ان کو ہمارے انٹرنل افیئر سے کیا وہ ہے، مطلب تعلق ہے، لین دین کیا ہے، ان کے پیٹ میں کیا مروڑ پڑتا ہے، یہ مجھے سمجھ نہیں آتی۔ وہ کیا کھاتے ہیں کہ ان کو ہمارے سے ہی مطلب وہ ہوتا ہے، ہم جانے اور ہمارا کام جانے۔ میرا یا کسی XYZ سے پارٹی کے اندر یا تعلقات ٹھیک نہیں ہے، یا میری کسی کے ساتھ کوئی بات چیت ہوتی ہے، وہ میں جانوں اور وہ شخص جانے، اور پارٹیوں کے اندر ہوتا ہے۔ اور PTI میں ہم لوگ کوئی چودراہٹ والی پارٹی یہ ہے نہیں، یہاں پہ سب ساتھی جو ہیں وہ برابر کے ہیں، اور وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ساتھ ہم لوگ کھل کے بات کرتے ہیں، بالکل کھل کے بات کرتے ہیں، اور اپنا ویو پوائنٹ دیتے ہیں، اور لوگ جو ہیں وہ ان کے سامنے ایک دائرے کے اندر وہ بڑی سخت باتیں کر جاتے ہیں اور وہ برداشت کرتے ہیں۔ ہماری جمہوری پارٹی ہے، اور ہم لوگ پر جب ایک ڈیسیجن ہو جائے تو پھر سارے متحد ہیں۔ پارٹی ہماری متحد ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب کی قیادت میں، الحمدللہ۔ معدنیات بل کا ایک ہماری حکومت ہے جس کے چیف منسٹر وزیر اعلیٰ علی امین خان گنڈاپور صاحب ہیں۔ جب پروونشل اسمبلی، پروونشل گورنمنٹ اور پولیٹیکل پارٹی چاہے گی، وہ اپنا ذہن استعمال کریں گی، اور پاس کرنا نہ کرنا وہ پروونشل گورنمنٹ اور پروونشل اسمبلی کا کام ہے۔ گرینڈ اعلان سر کہاں تک پہنچا ہے، اس کو تو بریک ہی لگ گئی ہے؟ آپ کوئی بریک نہیں لگی، الحمدللہ ہماری جدوجہد جاری ہے۔
کل میں نے فلور آف دا ہاؤس پہ بھی بات کی تھی اور مجھے پتہ چلا کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان کو بھی میری باتوں سے بڑی تکلیف ہو رہی ہے، تو میں ان کو یہ کہوں گا بگٹی صاحب آپ مجھے اور میرے ساتھیوں کو وہاں پہ انوائٹ کرنا چاہ رہے ہیں، دعوت دینا چاہ رہے ہیں کہ بلوچستان میں پھریں۔ بھائی جان پہلے آپ اپنے ایم پی ایز کا اور آپ خود ذرا بلوچستان میں پھیلنے کی کوشش کریں نا، چلے جائیں بغیر سیکیورٹی کے۔ ابھی تو آپ کے پاس تو 4 یا 6 بختر بند گاڑیاں ہوتی ہیں، تو آپ لوگ ذرا پھریں۔ ایم پی اے آپ کو وہ پکڑ کے دوسرے ان کو ڈسارم کر دیتے ہیں، وہ بیچارے ان کے گارڈز بالکل مسکینوں کی طرح، وہ ویڈیوز میں دیکھ رہا تھا، اتنے بال ان کے پر، وہ بالکل مسکینوں کی طرح سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور نہ کچھ بات کر سکتے تھے۔ تو جس ایم پی اے کی تذلیل ہوئی تھی اور اس سے گارڈ سے وہ بندوقیں لی گئی تھیں، ان بندوقوں کی میگزین میں سے ایک گولی اس بیچارے کو واپس کرا دیں، باقی بات دوسرے۔ وزیراعظم اور آرمی چیف کی امریکہ وفد کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، اس کے اوپر آپ کا کیا ہے؟ یہاں پہ المیہ یہ ہے، تھوڑا بہت انٹرنیشنل فائنینس اور فائنینس پڑھا ہوا ہے۔ سب سے پہلی چیز انٹرنیشنل قانون میں اور فائنینس میں اور ڈائریکٹ فارن انویسٹمنٹ کے بارے سے سکھائی جاتی ہے۔ جس ملک میں جائیں وہاں پہ لاز، قوانین کو دیکھیں، ان کے کورٹ کے نظام کو دیکھیں، رول آف لا کو دیکھیں۔ جس دن یہاں پہ یہ منرلز کانفرنس ہو رہی تھی تو وہاں پہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی ہمشیرہ گان کو ان سے ملنے نہیں دیا جا رہا تھا، باوجود کورٹ آرڈر کے، باوجود جیل مینیول کے۔ کون سا آئین، کون سا قانون؟ یہاں پہ ہمارے ساتھ ساتھی موجود ہیں، ابھی وہ مجھے بتا رہے تھے مغل صاحب کہ 5-6 دن یہ جو آئی جی اسلام آباد ہے، اس کے کہنے پہ انہوں نے نامعلوم جگہ پہ سی آئی اے کی جیل میں اس کو رکھا 5-6 دن اس کو چھپا کے رکھا، اس کے بعد نکالا اور اس کے بعد پھر پیش کیا، اور وہ جیل میں رلتا رہا، وہ ہر جگہ پہ جاتا رہا۔ کون سے آئین اور قانون کی آپ بات کریں؟ یہ تو آئی جی اسلام آباد ہو گیا، آئی جی آپ کا ڈاکٹر عثمان انور ہو گیا، یہ لوگ تو پولیس کے لوگ نہیں ہیں، یہ تو نرے دہشت گرد ہیں۔ جب مجھے انہوں نے جے آئی ٹی میں بلایا تو میں نے آئی جی اسلام آباد کو وہاں پہ وہ پریزیڈنٹ، میں کہا تم بیٹھ ہی نہیں سکتے ہو، میں نے تمہاری خلاف کے پی میں اپلیکیشن دی ہے کہ تمہاری پیٹی اترے، تو میں پروسیکیوٹ کروں گا اور انشاءاللہ ان کو میں پروسیکیوٹ کر کے رہوں گا۔ میں اسٹیٹ کا حصہ یہ لوگ نہیں ہیں، یہ وردی میں پولیس والے ہوتے ہیں، یہ کوئی اسٹیٹ نہیں ہے۔ میں نے کل بھی اور ہر جگہ میں کہتا ہوں آرٹیکل 7 آئین اور قانون کا پڑھیں، وہ کیا ہے؟ ریاست ہوتی ہے مجلس شورا، سینٹ، قومی اسمبلی، وفاقی حکومت، صوبائی اسمبلیاں، صوبائی حکومتیں، وہ ادارے جو ٹیکس نافذ کرتے ہیں، پولیس، کسٹم، فائر بریگیڈ، مسلح فوج ریاست کے اوزار ہیں۔ ہم پارلیمنٹ کے ممبران، ہم لوگ ریاست ہیں۔ بہت شکریہ۔ سر آخر میں اعظم سواتی صاحب پہ بتا دیں کہ ان کو جو ٹاسک دیا گیا ہے، کیا انہوں کے ہاتھ میں ظاہر ہے قرآن پاک لے کے انہوں نے کہا ہم ان پہ یقین کریں گے؟ دیکھیں جی، عمران خان صاحب نے انہیں اسپیشل ٹاسک دیا ہے، وہ اس میں کامیاب ہوں گے؟ دیکھیں جی اعظم خان سواتی صاحب ہمارے پارٹی کے معزز بزرگ ہیں اور ان کی میٹنگ وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ہوئی تھی۔ میں کیونکہ اس میٹنگ میں تھا نہیں اور میری ملاقات بھی ان سے نہیں ہوئی ہے، اور جو بات کریں ظاہری بات ہے اس میں صداقت ہے، اور مطلب صداقت ہوگی اور وہ کر رہے ہوں گے۔ ان کو جو ٹاسک مجھے وزیر اعظم عمران خان صاحب یا ایک ٹاسک بحیثیت اپوزیشن لیڈر یا دیں تو وہ تو میں پھر کروں گا، ان کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے، پھر ان کو کرنا پڑے گا۔ بہت شکریہ۔ سر خان صاحب باہر آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اگر سواتی صاحب کامیاب ہوتے ہیں؟ وزیر اعظم عمران خان صاحب ایک پولیٹیکل پرزنر ہیں، ان کے اوپر کیسز، ان کے اوپر بشرا بی بی صاحبہ، شاہ محمود قریشی صاحب، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ، آپ کے عمر چیمہ صاحب، اعجاز چودھری صاحب، میاں محمود الرشید صاحب، حسان نیازی صاحب، جتنے ہمارے اسیران ہیں اس وقت پولیٹیکل پرزنرز، یہ پولیٹیکل پرزنرز ہیں۔ اس کی سب سے بڑی مثال کہ رانا ثناء اللہ گیا، یہ سارے کہتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب معافی مانگ لیں تو بات ختم ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ کیس کی نوعیت ہی کوئی نہیں ہے، ان کے پیر ہی نہیں ہے، یہ پولیٹیکل کیسز ہیں۔ یہ تو پھر وہ ہری سنگھ نلوا کے ٹائم پہ یا آپ کا رنجیت سنگھ کے ٹائم پہ کہ منظور تو نامنظور، مطلب وہ اس کے بارے میں کہتے تھے کہ اپنا رنجیت سنگھ وہ تلوار لے کے فائلوں کو مارتا تھا، کہتا تھا یہ منظور ہے تو یہ نامنظور۔ یہ تو پھر وہ بات ہوگی نا کہ ان کی مرضی ہے، یہ چیز نہیں چلے گی۔ یہ سارے کے سارے فکٹیشس کیسز ہیں۔ حکومتی فرشتوں سے بھی بات چیت ہوئی؟ جی حکومتی فرشتوں سے بھی کوئی بات چیت ہوئی ہے آپ کی؟ یہ مجھے پتا ہے کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام انشاءاللہ ان کے پیچھے آ رہے ہیں۔